الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. ناظرین محترم، سب سے پہلے تو اس غم و اندوہ دن کی مناسبت سے، یعنی 8 شوال المکرم، روز انہدام جنت البقیع، اس کی مناسبت سے تمام شیعیان فاطمہ زہرا علیہ السلام کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ المنتظر ٹی وی کے زیر اہتمام یہ سلسلہ مجالس بمناسبت انہدام جنت البقیع جاری و ساری ہے، جس کی آج آخری اور تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی 2 مجلسوں میں بھی میں نے اپنا عنوان سخن اسی مشہور اور معروف ترین حدیث نبوی کو قرار دیا کہ جو عامہ اور خاصہ کتب اہل سنت اور کتب اہل تشیع میں بالاتفاق ہر مکتب اور ہر مشرب اور ہر فرقے کی کتاب میں اس حدیث پیغمبر کا ذکر ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی دختر نیک اختر، اپنی پارے جگر، اپنے پہلوؤں کے درمیان وہ روح کے جو سبب حیات رسول اللہ اور رسالت رسول اللہ تھی، جس بیٹی کو پیغمبر نے ام ابیہا بھی کہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، وہ کہ جو امۃ اللہ الکبریٰ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ فاطمہ تو روحی التی بین جنبی، فاطمہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان روح ہے میری۔ ظاہر ہے کہ روح کو اذیت ہوتی ہے تو وجود کو اذیت ہوتی ہے، بدن کو اذیت ہوتی ہے، اور کسی کے لیے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ کتنی محبت تھی فاطمہ زہرا سے سرور کونین کو کہ شاید خواتین عالم میں کسی خاتون کے لیے نہ قرآن میں اللہ نے اس معیار کی مدح و ثنا کی ہے، اور نہ پیغمبر اکرم کی زبان وحی ترجمان صاحب ما ينطق عن الهوى کی زبان پر
کسی بھی کائنات کی خاتون کی اتنی مدحوسنا، اس معیار کی تعریف، یہ جلالت قدر کسی خاتون کے سلسلے میں نہیں نظر آئی اللہ اور رسول کے بیان میں۔ وہ آیہ تطہیر ہو، اس میں بھی مرکز تعارف زیر کے ساتھ صدیقہ طاہرہ بنی ہوئی، مصدر طہارت ہے جناب فاطمہ زہرا کا وجود۔ وہ میدان مباہلہ ہو، اس میں بھی فاطمہ اس روحانیت کے میدان میں اپنے بابا اور اپنے شوہر کے دوش بدوش ہے۔ وہ سورہ حل عطا کا نزول ہو، اس میں فاطمہ برابر کی شریک ہے، بلکہ مرکزی اور اصل کردار فاطمہ زہرا کا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بی بی کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، پیغمبر کی حدیثیں، یہ پیغمبر کی ہی حدیث ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ اولین و آخرین میں خواتین جہان کی سردار ہے۔ خود ائمہ کی زبان کے اوپر اپنی جدہ کے سلسلے میں جلیل القدر جملے جاری ہوئے، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام نے صدیقہ طاہرہ کی وہ قدر و منزلت جو نگاہ پروردگار میں پچھلے نبیوں کے زمانے میں، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین کی خود نظر میں جو فاطمہ کی منزلت تھی، اور وہ یہ کہ فاطمہ کے بغیر کسی نبی کا منصب نبوت کامل نہیں ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیقہ کے سلسلے میں کہ اعلی معرفتها دارت القرون الاولی، یعنی پچھلے قرون و پچھلی امتیں، ما سبق، ما سلف، فاطمہ کی معرفت کے اوپر گردش کر رہے ہیں، یعنی دار و مدار پچھلی امتوں کا، قرون اولا کا فاطمہ کی معرفت پر تھا۔ وما تکاملت نبوت نبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، اور پچھلے انبیاء میں کسی بھی نبی کی نبوت منزل کمال تک نہیں پہنچی ہے جب تک کہ فاطمہ کے فضل اور ان کی محبت کا اس نے اقرار نہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ وہ بی بی ہے کہ جو اپنے ولایت مطلقہ کے رخ سے نہ اپنے بابا سے کم ہے اور نہ اپنے شوہر امیر المومنین ولی اللہ المطلق سے کم ہے۔ یعنی حدیثوں میں جہاں یہ متواتر حدیثوں میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی اور رسول کو اس وقت تک نبوت نہ ملی جب تک کہ اس نے توحید کا اقرار اور رسالت مصطفیٰ کا اقرار اور ولایت علی کا اقرار نہ کر دیا، اسی طرح سے صدیقہ طاہرہ کی معرفت اور ان کی محبت اور ان کا فضل جب تک کہ انبیاء نے اقرار نہ کر لیا تب تک ان کی نبوت کو کمال نہیں ملا۔ اللہ، اور کیسے کمال ملتا؟ جب انجمن اہل بیت میں جب تک کہ فاطمہ شریک نہ ہو جائیں تب تک کہ بزم اہل بیت منزل کمال کو نہیں پہنچتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے جو حدیث قصہ یعنی آیہ تطہیر کی شأن نزول ہے اس میں جو بیان ہوئی ہے روایت، جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، کہ پیغمبر کے ساتھ جب مولا کائنات بھی آ گئے، دونوں شہزادے بھی آ گئے، بی بی کہتی ہیں، ابھی بی بی چادر میں نہیں گئی، پھر کہتی ہیں جب ہم بھی چادر میں داخل ہو گئے، پھر فرماتی ہے کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت الكساء، یعنی جب ہم سب منزل کمال اور اکتمال پر آ گئے، یعنی صدیقہ جب تک کہ زیر کسا شریک سردار انبیاء، سردار اولیاء، سردار جوانان جنت
کہ شریک نہ ہو فاطمہ تب تک کہ بزم اہل بیت کا بھی اکتمال نہیں ہوتا ہے. تو جب خود اہل بیت منزل کمال اور اکتمال تک نہیں پہنچتے بغیر فاطمہ زہرا کی شمولیت کے، تو پچھلے نبیوں کی نبوت اگر فاطمہ کی محبت اور معرفت اور ان کے فضل کے اقرار پر کے بغیر اگر مکمل نہ ہو تو تعجب کی بات نہیں ہے. یہ فاطمہ زہرا ہے کہ جس کی شان جو ہے وہ کائنات میں سب سے بلند ہے تمام خواتین میں. فقط ان کے باپ ان کے ہم پلہ ہے، ان کے شوہر اور ان کے بچے ان کے ہم پلہ ہے. اللہ اکبر، کیا شان فاطمہ زہرا ہے. یعنی یہ کہ روایات میں ہے نا کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. روایات میں یہ بھی ہے کہ من تزوج، پیغمبر کی حدیث ہے، من تزوج فقد احرز نصف دین فلیتق اللہ فی النصف الاخر. جو شادی کرے، نکاح کرے، اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا، آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے. یعنی مرد کے لیے آدھا دین بچتا ہے زوجہ کی وجہ سے نکاح کر کے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ حدیثیں ہیں عام لوگوں کے لیے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ فاطمہ کی قدر و منزلت کیا ہے. فاطمہ اس باپ کے لیے بھی سایہ رحمت ہے کہ جو خود رحمت للعالمین. فاطمہ اس شوہر کے لیے نصف دین ہے کہ جو خود کل ایمان ہے. اور فاطمہ کے قدموں کے نیچے ان بچوں کی جنت ہے، حسن اور حسین، کہ جو خود سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، یعنی جنت کے سرداروں کے سردار، جنت کے اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر، کتنے فضائل ہیں کہ جن کا احسان نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ جگر گوش ہے رسول. میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں بھی کہ فاطمہ اپنے رشتوں کی محتاج نہیں ہے اپنی قدر و منزلت اور اپنے مقام عرفہ و اعلیٰ اور اپنے فضائل میں. یہ نسبتی رشتوں کے فضائل نہیں ہیں. نسبت فاطمہ کی تمام محترم ہے. نہ کائنات میں کسی کو ایسا باپ ملا جیسا فاطمہ کو ملا، نہ کائنات میں کسی کو ایسا شوہر ملا جیسا فاطمہ کو ملا، نہ کائنات میں کسی کو، نبیوں کو بھی ایسے بچے ملے جیسے فاطمہ کو ملے، نہ کائنات میں کسی کو ایسی ماں ملی کہ جیسی فاطمہ کی ماں ہے. 4 خواتین میں جنت کی ایک وہ بھی منتخب ہے. بس فاطمہ اپنی ماں سے بلند ہے، ورنہ خدیجہ سے کوئی بلند نہیں ہے. فاطمہ کی ماں ہے. فاطمہ کا سسر کون ہے؟ سید البطحاء، مومن آل قریش، محسن رسالت، جس کا قصیدہ سورہ زحا میں قرآن نے پڑھا کہ علم ججد کا یتیمن فآویٰ، اور جس کی ماں کے احسان کا ذکر قرآن نے مقام احسان میں رسول اللہ کے احسان جتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وجدک عائلا فاغنی، کہ آپ کو ضرورت مند اور معذر پا کر کہ آپ کے رب نے آپ کو غنی نہیں کیا. یعنی یہ فاطمہ کی ماں ہے کہ جس نے بے نیاز اللہ کے نمائندے فخر مرسلہ رحمت للعالمین کو آل سے بھی بے نیاز کیا اور مال سے بھی بے نیاز کیا. یہ فاطمہ کے محترم رشتے ہیں. یہ بھی کائنات میں کسی کے رشتوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. مگر میں نے عرض کیا کہ جب تک کہ شخصیت میں اس کے اپنے ذاتی کمال نہ ہو تب تک کہ نسبتی فضائل اور نسبتوں کا احترام جو ہے وہ اہم نہیں ہوتا ہے. بلکہ اگر خود شخصیت میں خود اس کے اندر ایفیشنسی نہ ہو، خود شخصیت میں اگر کمالات نہ ہو، خود شخصیت کا اگر مقام و معیار بلند نہ ہو، تو بہت محترم رشتے کبھی کبھی باعث رسوائی بھی بن جاتے ہیں، ہنسی کا سبب بھی بن جاتے ہیں. ایک طرف رشتوں کے اعتبار سے فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ نسب میں مقابلہ ہے، نہ بلڈ اور خون کے رشتوں میں مقابلہ ہے. اور ایک طرف جب ذاتی کمالات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کون ہے؟ ایک خاتون ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو انسیۃ الحورا، فاطمہ ایک ایسی انسیہ ہے، ایسی انسان ہے کہ جو حقیقت جس کی حور ہے، انسیہ حورا، یعنی بشکل بشر حور ہے فاطمہ. اور کسی خاتون کے لیے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسیہ حورا ہے. اور فاطمہ بطول عذرا ہے. اللہ اکبر. بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ لم تر الحمرا، کہ جو وہ ماہانہ جو ادناس اور آلائش ہوتی ہے عادتاً، اس سرخی کو جو نہ دیکھے خاتون کو بطول ہوتی ہے. فاطمہ بطول ہے اور عذرا ہے، یعنی جو ایور ورجن، ہمیشہ کنواری. اللہ اکبر.
اب آپ اندازہ لگائیں کہ بطول ہونا کتنی بڑی قدر و منزلت ہے، اور ان کے جوہر وجود اور ان کے حقیقت و کن ہے وجود کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فاطمہ ہے شکل بشر میں حور ہے، اور یہ بطول عذرا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مولا کائنات کے 50 فضائل ایک طرف اور شوہر بطول عذرا ہونا ایک طرف۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام شافعی نے بھی صنعت جناس میں 4 مصرے نقل کیے، نظم کیے۔ وہ مولا کائنات کی مدح کرتے ہوئے جہات تشبیہ بیان کرتے، جہات فضیلت بیان کرتے۔ الا ما متا وعاتبوا فی حب ھذا الفتى، یعنی مجھے الا ما علام وحتی متا، مجھے کب تک ملامت کی جائے گی اور کہاں تک وعاتبوا فی حب ھذا الفتى، اس جوان، اس فتح، اس علی کی محبت میں کب تک مجھ پر عتاب کیا جائے گا، کب تک مجھے برا کہا جائے گا۔ پھر وہ علی کی محبت کا سبب بتاتے ہیں، مجھے کیوں علی سے اتنی محبت ہے کہ جتنا بھی کوئی مجھے برا کہے مجھے برداشت ہے۔ کہتے فہل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا علی کے علاوہ کسی اور کی بھی شادی فاطمہ سے ہوئی؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی فاطمہ سے شادی ہونا، علی کا شوہر فاطمہ ہونا امام شافعی کی نظر میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باز نہیں آ سکتا علی سے محبت سے، اس لیے کہ شوہر بطول عذرا شوہر فاطمہ ہے۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فَاطِمَةُ غَيْرَهُ وَفِي غَيْرِهِ هَلْ أَتَىٰ هَلْ أَتَىٰ، اور کیا علی کے علاوہ کسی اور کی شان میں بھی سورہ حل اتی نازل ہوا ہے؟ تو دیکھا آپ نے کہ پیغمبر فخر کرے فاطمہ کا باپ ہونے پر، علی کے لیے فخر ہے کہ وہ فاطمہ بطول عذرا انسیہ حورا کے شوہر ہیں۔ حسنین کریمین کے لیے فخر ہے کہ سیدہ نساء عالمین میری ماں ہے۔ ہاں عزیزو، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مرکز تعارف اور مصدر عصمت ہے، یہ محور نزول سورہ آیہ تطہیر ہے، اس لیے کہ خدا نے جہاں منصبوں کی انجمن ہے، جہاں رسالت اور امامت کے دریاؤں کا سنگم ہے زیر کسا، وہاں پہ اللہ نے جب ملائکہ کے پوچھنے پہ کون لوگ ہیں چادر کے نیچے، تو کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت النبوہ، یہ لوگ اہل بیت النبوہ ہیں، ومادن رسالہ، یہ مادن رسالت ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ لوگ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر اور ان کے کل بچے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کو بھی یہ تعارف پسند ہے، یعنی اللہ اپنے محبوب ترین بندے سردار انبیاء، سردار اولیاء علی، جنت کے سردار حسن حسین، ان کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرا رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ یہ قدر و منزلت فاطمہ ہے ملائکہ سماوات کے درمیان، ملائے اعلیٰ میں یہ شناخت اور شہرت فاطمہ ہے کہ نبیوں کے اور مرسلین کے منصب جتنے آسمانوں پہ مشہور نہ ہو، اس سے زیادہ نام فاطمہ معتبر اور مشہور ہے۔ تو یہ اہل البیت ہے، اور کون اہل البیت ہے؟ یعنی جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے اہل بیت، تاکہ ازواج پیغمبر کو اس میں شامل کر دیا جائے، یہ نبی کے اہل البیت ہے ہی نہیں۔ اگر نبی کے اہل البیت ہوتے، یعنی فاطمہ نبی کی اہل بیت ہے، فاطمہ ان معنوں میں ہے، گھریلو معنوں میں ہے، اہل البیت ہے، اس میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں۔ نور کے رشتے سے یہ اہل بیت خاص اہل بیت رسول اللہ بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے بزرگ ہیں۔ مگر قرآن کی آیت میں جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو اللہ نے ان کی طہارت مطلقہ، ان کی عصمت مطلقہ کا اعلان کیا ہے اہل البیت کہہ کر، اہل بیت النبی نہیں کہا ہے۔ البیت کوئی مخصوص بیت ہے کہ جس کے یہ اہل ہیں، یہ رسول اللہ کے رشتوں کی وجہ سے اہل البیت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے گھر والے مراد ہوتا اور اہل بیت، تو رسول اللہ خود داخل اہل بیت نہ ہوتے، بلکہ رسول اللہ الگ ہوتے اور ان کے ذیل میں ان کے گھر والے، ان کے بچے وغیرہ یہ سب اہل البیت ہو جاتے، اہل بیت نبی ہو جاتے۔ نہیں، رسول اللہ الگ نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ
داخل اہل بیت ہیں، ون آف دیم ہیں، انہی اہل بیت میں سے ایک خود رسول اللہ بھی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے جب چادر کے نیچے تعارف کرایا تو کہا ہم اہل بیت نبوہ، یہ سب کے سب یہ اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبی نہیں، معدن الرسالت ہیں. خود پیغمبر کو اہل بیت میں سے ایک جانا گیا ہے اور آپ خود ہیں اہل بیت. اس کا مطلب کہ وہ کوئی اور بیت ہے کہ جس کے یہ سب مل کے اہل ہیں. اللہ اکبر. اور شاید یہی وہ گھر ہے کہ جس کا احترام قرآن مجید میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا حوالہ دیتا ہوں. آئیے دیکھیں وہ کون سے محترم بیوت ہے اور اس میں کون سا سب سے محترم گھر ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ نور ہے یعنی ہادی ہے، وہ خود بھی نور ہے. یا نور یا قدوس، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ابھی تک کے دائرہ معقولات میں یہ بات ہے، کون سمجھے کہ وہ نور اللہ جو ہے وہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اب نور کو جو دائرہ معقولات یعنی ابھی عقلی حدود میں تھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اس عقلی حدود سے باہر حسیات کے دائرے میں تشبیہات کے ذریعے اس نور کا پتہ بتایا، اس کا ایڈریس بتایا کہ یہ اللہ نور ہے. زمین و آسمان کا نور خدا ہے کہاں؟ زمین و آسمان تو اس کے نور سے روشن ہے، مگر یہ خود نور خدا ہے کہاں؟ اب دائرہ محسوسات میں لا کر بہترین تشبیہات کا سہارا لے کر اللہ نور کا پتہ بتا رہا ہے کہ تلاش کرو یہ میرا نور کہاں ہے. میں ایڈریس بتا رہا ہوں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس کے نور کی مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی نہیں ہے. مثل یعنی مثال، یعنی سمجھنے کے لیے اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے کچھ اس طرح کی علامتیں ہیں کہ جن تک پہنچو تو گویا اللہ تک تم پہنچ گئے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اونچی مثل ہے اللہ کے لیے، مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل یوں سمجھ لو کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، مصباح ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک شیشے، ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ زجاجہ، وہ فانوس جس میں مصباح رکھا ہوا ہے اور وہ طاق میں رکھا ہے، وہ ایسا چمک رہا ہے زجاجہ کہ جیسے کوکب دری، یعنی آسمان کا سب سے روشن ترین ستارہ کوکب دری جیسے چمک رہا ہو، وہ اس طرح سے مصباح جو فانوس میں رکھا ہوا ہے زجاجہ میں، وہ چمک رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ جلتا ہے شجرہ مبارکہ زیتونہ سے، یعنی مبارک شجرہ ایک ہے، زیتون، سب تمثیلات ہیں، سب سمبولک لینگویج ہے. پتہ بتا رہا ہے اللہ یہ نور کہاں ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ،
اور یہ چراغ جو ہے شجرہ مبارکہ زیتونہ سے جلتا ہے، اور یہ چراغ نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس کو سمتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈائریکشن میں محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ لامکانی چراغ ہے. اللہ بے نیاز زمان و مکان، ٹائم اور اسپیس سے بلند ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور قریب ہے کہ وہ چراغ جل اٹھے، اس کا تیل جل اٹھے، بغیر اس کے کہ اسے آگ مس بھی کرے، آگ کے چھوئے بغیر قریب ہے کہ وہ اس کا چراغ کا تیل جل اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، چاہے اس کو آگ چھوئے بھی نہ. پھر فرما رہا اللہ یہ کیا ہے سلسلہ، اور قریب کر رہا ہے تشبیہ کو، معقول کو محسوس میں لا رہا ہے کہ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، نور پر نور، ایک سلسلہ ہے، یہ مکمل ایک تسلسل ہے نور کا، یہ جو ہم پتہ بتا رہے ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت جسے چاہتا ہے اسے کرتا ہے. ہر ایک اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اس اپنے نور کا پتہ ہر ایک کو بتائے اور وہ پہنچ بھی پائے. ظرف دیکھ کے اللہ پتہ بتاتا ہے، اور جو قابل قبول شخصیتیں اور قلوب ہوتے ہیں وہی جو ہے اس پتے تک پہنچ پاتے ہیں. یضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ جو اسی طرح سے لوگوں کے لیے امثال اور مثالیں بیان کرتا ہے. تو یہ کون سے گھر تھے؟ روایات میں آیا کہ المشکات سے مراد ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، اہل بیت اطہار کی روایتیں ہیں ہماری کتابوں میں. المصباح سے مراد ہے حسن اور حسین. شجرہ مبارکہ زیتونہ سے مراد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، جن کی یہ لوگ ذریت ہیں اہل بیت، وہ شجرہ مبارکہ زیتونہ ہے. یہ کوكب دری، یہ جو کوكب دری ہے یہ کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی یہی ہے فاطمہ زہرا. یہ مشکات میں جو چراغ جل رہا ہے یہ پورا سیٹ اپ لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی نہ یہ یہودی ہے نہ یہ نصرانی ہے یہ لوگ. اللہ اکبر. نور علی نور، یہ ایک مکمل سلسلہ ہے کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور، یعنی ایک تسلسل نورانی ہے یہ شجرہ مبارکہ. اس سے مراد کون ہے؟ اولاد فاطمہ کے ائمہ اطہار، جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب نور خدا. یہ اللہ پتہ بتا رہا ہے. پھر آگے کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے کہ فی بیوت، یہ مشکات، یہ طاق، یہ مصباح جو فانوس زجاجہ میں ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، شجرہ مبارکہ زیتونہ سے روشن ہوتا ہے، کوكب دری کی طرح چمک رہا ہے. یہ نور علی نور کا سلسلہ، یہ اللہ اپنے نور السماوات والارض جو اپنے کو کہہ رہا ہے اس کا پتہ بتاتے بتاتے کہہ رہا ہے کہ لو اب ہم گھر بھی بتائے دے رہے ہیں. وہ کون سے گھر ہیں کہ جہاں میرا نور ملے گا؟ فی بیوت اذن اللہ، آیت نمبر 36 سورہ نور. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا نور فی بیوت، کچھ ایسے گھر ہیں کہ جہاں ہمارا نور ملے گا. وہ ایسے گھر ہیں کہ اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے اذن دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے کمانڈ کیا ہے، اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ ان گھروں کو رفیع مانا جائے، ترفع انہیں بلند مانا جائے، ان گھروں کی عزت و تکریم و احترام کیا جائے ان گھروں کا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فیہا بالغدو والآصال، اور
ہر صبح و شام ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. یہ وہ گھر ہیں. فقط گھر ہی نہیں ہے. گھر محترم نہیں ہوتا فقط جب تک کہ رہنے والا نہ ہو محترم. مکان محترم مقصود نہیں ہوتا جب تک مکین محترم نہ ہو. صدف کی عزت نہیں ہوتی، گوہر کی عزت ہوتی ہے. عرض کی احترام نہیں ہوتا، جوہر کا احترام ہوتا ہے. گل کی قدر نہیں ہوتی، شمی میں گل کی قدر ہوتی ہے. جسد کی منزلت نہیں ہوتی، روح کی آبرو ہوتی ہے. لہذا یہ گھر کس لیے محترم ہے، کس کے دم قدم سے محترم ہے؟ رجالن، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے مرد رہتے ہیں. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اس میں ایسے افراد رہتے ہیں، ایسے مرد، ایسے رجال رہتے ہیں کہ کاروبار دنیا، بیع و تجارت، دنیا کے کاموں کی مشغولیت ان کو ذکر خدا سے روک نہیں سکتی، روک نہ پائی کبھی. نہ اقامہ صلاۃ سے روک پائی، نہ ایتاء زکات سے روک پائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے گھر ہیں کہ جو اتنے محترم ہیں کہ جہاں نور خدا ہے، اور ان گھروں کو کے احترام اور تعظیم اور ان کی قدر و منزلت اور ان کو سر پہ اٹھانے کا، آنکھوں پہ رکھنے کا، سر پہ رکھنے کا، پلکوں پہ اٹھانے کا اللہ نے احترام کیا ہے. لیکن کن کی وجہ سے کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے مردان خدا رہتے ہیں، ایسے کچھ خزانے خدا رہتے ہیں، اس لیے گھر محترم ہے. اب سمجھ میں آیا نسبتوں کا احترام بھی ہوتا ہے. یعنی گھروں کا احترام مکین کی وجہ سے ہے، اس میں ساکنان بیوت کی وجہ سے احترام ہے. اب کہاں گئی وہ بدعت کے فتوے، کہاں گیا وہ شرک کہ گھروں کا احترام نہیں ہے؟ نہیں، گھروں کا احترام ہے. اگر گھر میں رہنے والا محترم ہو تو چوکھٹ کا احترام ہے، در کا احترام ہے، گھر کا احترام ہے. قرآن تو یہاں تک بتا رہا ہے. اب آئیے تفسیر کے حوالے سے پوچھیں، شاید اطمینان نہ ہو رہا ہو لوگوں کو. کتب اہل سنت میں بھی، کتب شیعہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ایک شخص کھڑا ہوا، صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام نہیں روایت میں. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لمن هذه البیوت، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں، کن ہستیوں کے گھر ہیں؟ اتنا بڑا قصیدہ سننے کے بعد آیت میں حیرت سے اس نے پوچھا کہ یہ کن ہستیوں کے گھر ہیں، یہ کون سے بیوت ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہن بیوت الانبیاء، یہ انبیاء نبیوں کے گھر ہیں. ابھی پیغمبر نے اتنا ہی کہا تھا کہ روایت کا فقرہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر فوراً کھڑے ہوئے اور علی و فاطمہ کے گھر کی طرف خود سے اشارہ کر کے کہا کہ بڑے یقین کے ساتھ سوال کے انداز میں اپنے فکر کا اظہار کیا اور انگلی اٹھا کے علی و زہرا کے گھر کی طرف کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی بیوت میں سے ہے، بیوت انبیاء میں سے ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ نعم یا افضل ہوا افضلھا، ہاں یہ گھر انہی میں سے ہے اور یہ گھر ان بیوت انبیاء میں سب سے افضل جو گھر ہے وہ یہ علی و فاطمہ کا گھر ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ نور خدا کا پتہ کہاں ہے، کہ بیوت انبیاء سے ہوتا ہوا نور علی نور، جو آدم سے ہدایت کا سلسلہ، کیونکہ اللہ نور سماوات والارض ہے، یعنی یہ کہ ایک معنی کہ ہادی کائنات ہے، نور دکھانے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، وہ سب کو ہدایت کرنے والا ہے. مگر ہدایت کا اور اس نور کا پتہ بتا رہا ہے. نور علی نور کی تفسیر یہ بھی ہے کہ حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا حضرت خاتم محمد مصطفیٰ تک آیا، اور وہاں سے مولا کائنات اور حسن اور صدیق طاہرہ حسن اور حسین، اور وہاں سے ہوتا ہوا ائمہ سے ہوتا ہوا آخری امام تک گیا. یہ نور علی نور ہے. اور وہ بیوت انبیاء میں جو سب سے آخری اور سب سے افضل گھر ہے وہ بیت علی و بیت فاطمہ الزہرا علیہم السلام ہے. لہذا اس گھر کے احترام کے سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ گھر کا احترام کرو، یعنی ساکنان بیوت کی وجہ سے بیوت کا احترام. فاطمہ اور علی کے گھر، ان کی چوکھٹ کا احترام اس لیے ہے کہ اس میں علی رہتے ہیں، فاطمہ رہتی ہے.
تو کوئی تعجب نہ کرے کہ نسبت کا احترام ہوتا ہے. خود خداوند عالم سورہ بلد میں فرما رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے محبوب، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ، مکہ اس بلد سے مراد مکہ ہے. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. کس شرط کے ساتھ؟ وانت حل بہذا البلد، درا حالے کہ آپ رہ رہے ہیں اس گھر کے اندر اے میرے حبیب. یعنی پیغمبر جس شہر میں رہ جائیں، شہر مکہ، وہ لائق قسم پیغمبر اللہ کی نظر میں بن جائے اور اللہ قسم کھا کے وحی نازل کر دے، قرآن کی آیت نازل کر دے، سورہ نازل کر دے. تو جس شہر میں محمد رہ جائیں، ظاہر ہے کہ ان کی اولاد ان کے نور کا جز ہے، فاطمہ ان کی روح ہے، دونوں پہلوؤں کے درمیان ان کا ٹکڑا ہے، اپنے باپ کے لیے بھی ام و ابیہا ہے. تو پیغمبر جہاں رہ جائے وہ قسم کے لائق شہر بن جاتا ہے. تو جہاں زہرا اور علی اور پیغمبر خود بھی آ کے رہے، وہ گھر کتنا محترم ہوگا، کیا وہ لائق قسم نہ ہوگا؟ عزیزو، یہی سبب ہے کہ اللہ نے اس ستارے کی قسم کھا لی ہے جو احترام زہرا میں در زہرا پہ آیا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے ایک ستارے کی. ہوا یعنی ہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف نیچے کسی چیز کا آنا. کب ستارہ اوپر سے نیچے آیا؟ جس کا اسناد کا ذوف و فلاں اور یہ سب ہزاروں ہیلے حوالے بہانے لوگ کیا کریں، مگر ہم کو کوئی بتا دے کہ والنجم اذا ہوا، اللہ جو ہے وہ باقاعدہ ظرف بتا رہا ہے ایک زمانے کا کہ ستارے کی قسم، والنجم جب وہ نیچے آئے، مائل و پستی ہو. یہ کون سا ستارہ ہے؟ یہ کب آیا؟ یہ در زہرا کا ستارہ ہے. اور اللہ نے قسم کے لائق اس ستارے کو سمجھا ہے کہ جو فاطمہ کے در پہ آ کے جھک جائے. ورنہ اللہ نے کہیں بھی قرآن مجید میں ستارے کی قسم نہیں کھائی ہے. ہاں ستاروں کی کھائی ہے، مگر ستاروں کی قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ ستاروں کی جگہوں کی قسم کھائی ہے. سورہ واقعہ لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون. میں قسم کھاتا ہوں مواضع نجوم کی، یعنی ستاروں کے مواضع، ان کی جگہوں کی جہاں پہ وہ واقع ہوتے ہیں. نجوم کی قسم اللہ نے نہیں کھائی ہے، بلکہ مواضع نجوم کی، ستاروں کی جگہوں کی قسم کھائی ہے. کیا بلاغت ہے، کیا اشارے ہیں، کیا راز ہے فضیلتوں کے. ہمیں اس حدیث سے انکار نہیں ہے کہ اصحابی کا نجوم، وہ کہ وہ سندن اس کو ضعیف کہا ہے محققین اہل سنت نے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بالفرض یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اللہ نے نجوم کی قسم کھائی ہوتی تو سارے نجوم علی الاطلاق سب محترم ہوتے. نجوم کی قسم نہیں کھائی ہے، وہ قلائق قسم نہیں ہے. اسی لیے مواضع نجوم کی قسم کھائی ہے، ستاروں کی جگہوں کی قسم، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ نجوم خود محترم نہیں ہے، بلکہ جب جگہ چھوڑ کر وہ در صدیقہ طاہرہ کا احترام کریں اور فاطمہ کے در دولت پہ، در عصمت پہ آ کے جھکے تعظیم کریں، تب لائق قسم ہے. اسی لیے جگہوں کی قسم کھائی اور اسی لیے ایک ستارے کی قسم کھائی. بہرحال یہ اپنی اپنی تحقیق ہے، لازم نہیں ہے کہ ہر ایک کی تحقیق کو مانے، مگر واضح اشارے موجود ہیں قرآن مجید میں کہ وہ فقط ذات ہی محترم نہیں ہے. وہ جس گھر میں رہ جائیں فاطمہ، وہ گھر محترم، وہ در محترم، وہ چوکھٹ محترم، وہ پردہ محترم ہے، جبرائیل کے لیے محترم ہے، اسرائیل کے لیے محترم ہے. اللہ اکبر. اس در کا احترام ملک یوں کرے گی جب زیرے کے ساتھ ختمیہ مرتبت اور صدیقہ طاہرہ موجود ہوں تو جبرائیل اذن خدا لے کر آنے کے بعد بھی جب آیا ہے فاطمہ کے گھر میں، مگر چادر میں بغیر تازے اذن کے جبرائیل داخل نہ ہوا جب تک کہ اذن نہیں مل گیا. یعنی اللہ سے اذن لے کر آیا ہوا ملک جب تک کہ اذن نہیں ملتا تازہ اہل بیت سے، تب تک کہ زیرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتا. یہ ہے احترام عصمت کبریٰ کے بی بی چادر کے نیچے ہے. لہٰذا اذن خدا لینے کے بعد بھی جبرائیل اذن مانگ رہا ہے.
وہ فرشتہ جو کسی سے اذن نہیں مانگتا، جب اللہ کا اذن لے لے اللہ کا کارندہ، اللہ کا نمائندہ اور فرشتہ، تو مخلوق میں کسی سے اذن نہیں مانگتا، چاہے وہ نبی ہی کوئی کیوں نہ ہو۔ اسرائیل نے ملک الموت، اسرائیل ملک الموت، حضرت سلیمان دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دم سے وہ اسرائیل آئے اور پوچھا خیریت، کہا قبضے روح کرنے، کہا دربار برخاست کر کے حرم میں ظلم سرا میں چلا جاؤں آرام بستر پہ، کہا اذن خدا لے کے آیا ہوں، اجازت نہیں ہے، کہا بیٹھ جاؤں، کہا حکم یہی ہے کہ کھڑے کھڑے قبضے روح سلیمان کے کر کے آؤ۔ یعنی وہ ملک الموت اسرائیل جو اذن خدا لے کر آئے، بادشاہ وقت جس کی خلاؤں فضاؤں اور وحوش و طیور پر حکومت و اقتدار ہو، جس کو ملک عظیم اللہ نے عطا کیا ہو، ملک کبیر عطا کیا ہو، اس پیغمبر نبی اللہ کو بھی اذن نہیں تھا کہ بیٹھ سکے۔ یعنی اللہ سے جب کوئی فرشتہ اذن لے کر اجازت لے کر آ جاتا ہے تو نبیوں سے اذن نہیں لیتا ہے، مگر یہی در فاطمہ کا احترام ہے کہ آخری وقت ہے پیغمبر کے لمحات حیات کا، اور زانو پر بیٹی کے پیغمبر کا سر اقدس ہے کہ دروازے پر اسرائیل ملک الموت آتا ہے، مگر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ اذن سیدہ مل جائے۔ بس عزیزو ختم کر رہا ہوں بات، یہ فاطمہ کا احترام ہے، یہ ان کے در کا احترام ہے کہ فرشتہ جبرائیل زیر قصا بغیر اجازت فاطمہ اجازت رسول اللہ کے نہ جائے، کیونکہ فاطمہ عصمت کبریٰ ہے۔ ملک الموت در فاطمہ پر کھڑا ہوا اذن سیدہ کا منتظر ہے، فاطمہ پر قیامت کی گھڑی ہے، رحمت للعالمین باپ ہے، سر زانو پہ ہے۔ فاطمہ ابھی باپ سردار انبیاء کا جیسا شہنشاہ کائنات باپ موجود ہے، مگر آئندہ آنے والے مسائب کی دبے پاؤں آہٹ فاطمہ محسوس کر کے لرزی جا رہی ہے، دل بے چین۔ پیغمبر کے کبھی غش آتا ہے، کبھی آنکھ کھول دیتے ہیں، غشی کا عالم ہے۔ ادھر دق الباب ہو رہا ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے کون ہے دروازے پر؟ اس وقت پیغمبر شدید تکلیف میں ہے، پھر کسی اور وقت آ جانا۔ دوبارہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا کون ہے؟ میں منع کر رہی ہوں۔ بابا جو ہے وہ شدید تب میں مبتلا ہے، اذیت میں، پھر آنا۔ مگر دروازہ کھٹکھٹانے والے نے جب تیسری بار کھٹکھٹا دیا تو فاطمہ ذرا سا غضبناک ہو کر بلند آواز سے کہنے لگی کون ہے؟ میں منع کر رہی ہوں کہ بابا شدید اذیت میں ہے۔ فاطمہ کی آواز جو تیز ہوئی تو پیغمبر کی آنکھ کھلی، فاطمہ کو دیکھا کہ چہرے پر غضب کے آثار ہیں اور آنسو پیغمبر کے رخسار پہ ٹپک رہے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا منع کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں مان رہا۔ کہا بیٹی پہچانی یہ کون ہے؟ یہ حضرت اسرائیل ملک الموت ہے، یہ اذن خدا لے کر آئے ہیں میری قبضے روح کرنے، اللہ سے ملاقات میری قریب ہے۔ بی بی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، جو ملک کسی سے اجازت نہیں لیتا، وہ تیرے دروازے پہ تیرا اذن کا منتظر ہے، دے دو اجازت بیٹی اور درد فراق پدر برداشت کر۔ یہ فاطمہ اتنی محترم، جس کے در کے اوپر ملک اجازت لے، جس کے در پہ سید المرسلین سلام کرے، جو بزم پیغمبر میں آئے تو پیغمبر کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ یہی تو کیا نا کہ فاطمہ کو پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ پہلو پہ دھرا رہتا ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، 18 سال کی عمر، آثار ضعیفی، کچھ تو بتائے امت کے محققین، یہ مورخین، یہ سیرت نگار، یہ خائن مورخین، یہ درباری دنیا دار دین فروش مورخین، کچھ تو بتاؤ کہ 18 سال کی لڑکیوں والی کم عمری میں شہنشاہ کائنات کی اکلوتی شہزادی کو، چھوٹے چھوٹے جس کے بچے ہیں، کون سا مرض ایسا تھا کہ لڑکیوں کی عمر میں پیغمبر کی بیٹی دنیا سے گزر گئی؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، یہ انہدام جنت البقیع کی مجلس ہے،
دیکھیے فاطمہ زندگی میں بھی آثار ضعیفی، گلزار مرجھائے ہوئے، آنکھیں گڑھے میں ہیں، چہرہ زرد ہے، سر میں درد ہے، جو پٹی بندھی ہوئی ہے سر پیشانی پہ، چہرے اور پٹی کے رنگ میں فرق نہیں ہے، پیٹ پیٹ سے ملا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں نیلی نیلی رگیں ہیں، ایک ہاتھ پسلی پہ دھرا رہتا ہے، نہ جانے کیوں ایک ہاتھ عصا پہ ہے، مگر انہی حالات میں گھر کا کام فضا سے کم نہیں کر رہی، بلکہ آخری دن تو بہت زیادہ اکیلے فاطمہ مصروف رہی۔ مولا باہر سے آئے تو پوچھا کس لیے بی بی؟ آپ تو ہمیشہ امور خانہ داری میں دلچسپی رکھتی ہیں اور کبھی بھی آپ نے اپنے حصے کا کام فضا کو نہیں کرنے دیا، مگر آج کچھ زیادہ ہی مشغول لگ رہی ہیں امور خانہ داری میں۔ فاطمہ کیا کہتی بچوں کا معصوم چہرے دیکھے، ایک بار علی کو کنارے لے گئی، بچوں سے نظریں چرا کے دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا، کہا یا ابو الحسن یہ فراق کا دن ہے، میں بابا سے ملنے جا رہی ہوں۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، تو میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ دن آ گیا، وہ لقاء پروردگار کا، بابا سے ملاقات کا وقت آ گیا کہ علی میری کچھ وصیتیں ہیں، میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ اپنے نانا کا غم ہی ابھی نہیں صحیح طرح سے سنبھال پائے ہیں کہ میرے غم میں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوصلے ان کے پست ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا علی ان کی دلداری کیجئے گا، یا علی کبھی انہیں جھڑکیے گا نہیں، اس لیے کہ اب تم ماں بھی نہیں ہوگی، اور یا علی آپ سے وصیت ہے، یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن دیجئے گا، آپ مجھے حنوط دیجئے گا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کیجئے گا، آپ خود دفن کیجئے گا مجھے یا علی، فَإِنَّهُ لَا يَدْفَنُ الصِّدِّيقَةَ إِلَّا الصِّدِّيقُ، اس لیے کہ صدیقہ کو بس صدیق ہی دفن کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور وصیت مخصوص کر دی کہ یا علی دفنی باللیل، اے علی مجھے رات میں دفن کیجئے گا، رات کی تنہائیوں میں۔ کون سا خطرہ تھا پیغمبر کی شہزادی کو کہ رات میں دفن ہونے کے لیے خاموشی مظلومیت کے ساتھ، یہ کائنات کی شہید سیدۃ النساء کا جنازہ ہے کہ چند گنتی کے لوگ جنازے میں رات کے اندھیرے میں ننھے ننھے حسن حسین سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، گریہ ضبط کر رہے ہیں کہ کہیں چیخ نہ نکل جائے اور لوگوں کو کہیں خبر نہ ہو جائے، کیونکہ ماں نے منع کیا ہے۔ آزادارو فاطمہ دفن ہو گئی، نشان قبر حسب وصیت مٹا دیا گیا۔ آزادارو یہ فاطمہ کی قبر بن گئی، مگر نشان وہ کر دیا گیا، سوائے خاص لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا، اور آج بھی ایک راز بنا ہوا ہے، مگر روایات زیادہ تر جنت البقیع کے بارے میں کہتی ہیں۔ یہ آج اسی کی مجلس ہے کہ آج فاطمہ کی قبر جس پہ عالیشان مقبرہ اور قبہ بنا ہوا تھا، اسے 1344 ہجری میں تقریباً 100 سال پہلے 8 شوال کا وہ دن تھا، نحس دن تھا، کہ جس میں آل سعود ملعون، یہ نطفہائے بنی امیہ اور نطفہائے یہود، یہ بے دین، یہ توحید خدا کے نام پر سب سے بڑے کافر و مشرک، انہوں نے ائمہ بقیع کے مزارات، صدیقہ طاہرہ کا مزار مسمار کر دیا، بلڈوزر چلا دیا، زمین دوز کر دیا، جس میں 10,000 سے کے آس پاس صحابہ جلیل پیغمبر خدا کے بھی مزارات اور ان کی قبریں تھیں، خاندان رسالت کے بزرگوں کی قبریں تھیں، بنی ہاشم کی قبریں تھیں، ازواج رسول اللہ امہات المومنین کی قبریں تھیں، اسی میں 4 ائمہ اہل بیت، امام حسن مجتبی کی قبر، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق، 4 ائمہ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں ان کی بھی قبریں ہیں، فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ کی قبر بھی وہی ہے، اور وہیں پر حضرت ام البنین مادر حضرت عباس علیہ السلام کی قبر بھی ہے، حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، سب کی قبریں گرا دی گئیں، مسمار کر دی گئیں، جو قبے بنے تھے انہیں بھی گرا دیا گیا۔ میں کہوں گا
گا، اے بی بی نہ آپ کو زندگی میں چین لینے دیا گیا، نہ آپ کو بعد شہادت چین لینے دیا گیا، قبر کی بے احترامی کی گئی، آپ کے روزے کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ بی بی آپ کی زیارت کرنے والے شیعہ وہ بے کسی دیکھی نہیں جاتی۔ جب میں 1995 میں پہلی بار حج بیت اللہ سے مشرف ہوا اور حرم نبوی کی زیارت کی توفیق ہوئی تو جنت البقیع کے دروازے پر جو آ کے نظر پڑی، غربتیں اس قبر کا طواف کر رہی ہیں، میری روح نکلی جا رہی تھی۔ ایک طرف یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہاں پہنچ گیا، اور دوسری طرف یہ برداشت نہیں، ایک طرف گنبد خضرا وہ پیغمبر کی آرام گاہ، وہ عالی شان مسجد نبوی، وہ قبر رسول، اور ایک طرف وہ سیدہ نساء عالمین، وہ ام ابیہ جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہوں، فرشتے جس کے در کا احترام کرے، اللہ نے جس کے گھر کو بلند کرنے کو کہا۔ کیا فاطمہ کا اب یہ گھر نہیں ہے؟ کیا یہی احترام ہے بیت فاطمہ، قبر فاطمہ کا، کہ اسے مسمار کر دیا جائے؟ شیعان زہرا کے صبر کا امتحان ہے، دور سے زیارت، وہ بھی کتاب لے کے مکمل زیارت اگر کوئی پڑھنا چاہے تو چھین لی جاتی۔ اگر قبروں کی زیارت منع ہے، ارے عبرت کے لیے، آخرت اور موت کو یاد کرنے کے لیے تو قبروں کے قریب جانا ہے، اہل قبور کو سلام بھی تو کرنا ہے۔ ہر مسلک کا یہ فتویٰ ہے، ہر مسلک کا یہ مسئلہ ہے۔ فاتحہ، تلاوت قرآن، کون سا خطرہ ہے ان وہابیوں کو، ان آل شیخ کو؟ اب محمد ابن عبد الوہاب کے لطفہائے نجس، یہ امریکہ اور اسرائیل اور یہودیوں کے نوکر، یہ قاتلین مسلمین، یہ نجد کے ڈاکو، بدمعاش، اوباش، کون سا خطرہ ہے آج؟ بی بی کے قبر کے قریب اگر کوئی چلا جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آخر پیغمبر کی قبر کے قریب تو جانے دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر کس لیے اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ دروازے کے آگے نہ جا سکے کوئی؟ بلکہ اب تو وہ جالیاں بھی بند کر دی گئی ہیں جہاں سے وہ طواف سے قبر کرتی ہوئی غربتیں، وہ مظلومیتیں، وہ تنہائیاں، اب تو ادھر نظر بھی نہیں اٹھا سکتا کوئی۔ آخر پیغمبر کی قبر کے قریب آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، ساتھ میں جو دو دفن ہیں لوگ، ان کے لیے نہیں کہا جاتا السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ۔ صاحب رسول اللہ کی قبر کے قریب جا کے تو سلام کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ جو مشرک تھے، جو نجس آباء و اجداد کی اولاد تھے، جو مشرک نجس تھے، فاطمہ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے، فاطمہ کے شوہر نے کلمہ پڑھوایا ہے تو تم مسلمان کہے جانے کے لائق ہو؟ وہ صاحب رسول اللہ بن کے محترم ہو گئے، مگر پیغمبر کی روح، جان، دل، ٹکڑا کوئی قریب سے جا کے سلام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے امت کا ظلم، اور یہ مجرمانہ خاموشی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی۔ بس میں بات کو تمام کر دوں، مگر فاطمہ کی مظلومیت کا ایک جملہ سن لیں۔ میں نے سنا ہے وہ کہ خبر کی تصدیق کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں، کہ شام میں خلفائے بنی امیہ، سلاطین بنی امیہ میں سے عمر ابن عبد العزیز اموی، کہ جو پچھلے اور اگلے تمام سلسلوں سے بہتر تھا اور رعایا کے ساتھ عدل برتتا تھا، انصاف برتتا تھا، خلیفہ عادل کہلاتا ہے، جس نے مولا کائنات میں 70 سال یہ بدعت معاویہ جو تھی، ضلالت معاویہ، مولا کائنات میں سب کو شتم کی رسم میں بد کا کوئی ایجاد کرنے والا، 70 سال کے بعد اس عمر ابن عبد العزیز نے مولا کائنات کو جمعے کے خطبوں میں مولا پہ گالیاں اور لعنتیں ممبروں کے اوپر یہ رکوائی، اور سادات فاطمیہ کو فدق واپس کیا معذرت کر کے، اس لیے یہ خلیفہ عادل کہلاتا ہے۔ شیعہ بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ شام میں ان کا مزار منہدم کر دیا گیا، قبر کی توہین بے حرمتی کی گئی، لیکن میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں ہر طرف کہ اس کو ایک ایشو بنا کے الزام لگایا جا رہا ہے شیعوں کے اوپر۔
کہ شیعوں نے ایسا کیا جبکہ داعش نے کیا، یہ سعودیہ کے پیٹ نوکر ہے، یہ اسرائیل کے اسپانسر، یہ امریکہ کے اسپانسرڈ ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان سے پڑھوا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش، اور مسلمانوں ہی کو یہ مار رہے ہیں۔ ارے بھائی شیعوں کو تو کبھی بھی قبروں سے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ اگر شیعوں کو کسی کی قبر بنی امیہ ہونے کی وجہ سے اگر مسمار کرنا ہی تھا تو معاویہ ابن ابو سفیان کی قبر کی پہلے توہین کی جاتی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے لیے تو ایک نرم گوشہ شیعوں کے دلوں میں ہے۔ مگر میں ایک جملہ جو منزل مصائب میں یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا اور ممالک اسلامی میں ایک ادھم مچایا جا رہا ہے، کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی قبر مسمار کر دی گئی یا توہین کی گئی۔ آئے کتنی مظلوم ہے پیغمبر کی بیٹی، غلاموں کے غلام اور غلام زادوں کی قبر کی توہین ہو تو یہ مسلمان چیخنے لگتا ہے، مگر پیغمبر کی روح و جان کی قبر منہدم مسمار کر دی جائے، 100 سال سے ویرانہ پڑی ہوئی ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے سوائے شیعیان زہرا کے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم ارحم قاتلي فاطمة الزهراء، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد